بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اچھی حالت اور اچھی صحت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر جو سب سے پہلی خوشخبری ہے وہ پی ٹی آئی ٹائیگرز کے لیے۔ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں، اب وہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب ان کو مرشد کا دیدار نظر آئے گا، اور مرشد جو ہیں وہ اس وقت عام عدالت میں پیش ہونے کے لیے باہر بھی آئیں گے، ان کا دیدار بھی ہو سکے گا اور آپ کر بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل روک دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور۔ مختصر فیصلے میں جیل ٹرائل کی منظوری کا طریقہ غیر قانونی قرار۔ جیل میں اب تک کی تمام سماعتیں کالعدم قرار۔ عدالت نے کہا غیر معمولی حالات میں قانونی تقاضے پورے کر کے جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ جیل ٹرائل اوپن یا ان اس کیمرہ ہو وقت سکتا ہے۔ عمران خان کا جو جیل ٹرائل تھا سائفر کیس کے اندر، وہ جیل ٹرائل شروع کیا گیا تھا کہ جیل کے اندر ہی ان کا ٹرائل ہوگا اور صرف وکلا ہوں گے، باہر کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ کیا کارروائی ہوتی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرتے ہوئے کہ آئندہ سے جو سماعت ہے جو پیچھے ہو چکا ہے وہ سارا کالعدم۔ نیکسٹ ٹائم نئی ہیئرنگز ہوں گی، اوپنلی ہوں گی، عمران خان جیل سے وہاں پہ پیش ہوں گے۔ اس کے اچھے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اچھے کانسیکوینسز میں یہ ہوگا کہ جو بھی ہوگا ان کیمرہ ہو، سب کے سامنے ہوگا۔ کوئی میر عالم یا کوئی رفوگر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لگائے گا، لیکن اچھی بات یہ اس کی یہی ہوگی کہ عام عوام کو پتہ چلے گا کہ سائفر کے اندر ہے کیا، اس کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے، سائفر کے اندر عمران خان کتنا انوالو تھا، شاہ محمود قریشی کتنا انوالو تھا۔ یہ ساری چیزیں اوپنلی ڈسکس ہوں گی۔ اور جو دوسری بات ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بازگشت جو ہے وہ پاکستان کی ہواؤں میں تھی ہے، اور رات تو تقریباً وہ واضح بھی ہو چکی ہے۔ پہلے 2019 کے اندر اسرائیل کا کوئی وفد آیا کراچی کے اندر، جہاں ان کا طیارہ لینڈ ہوا، کتنے لوگ تھے، کنٹروورشل ہو گیا۔ پھر شہباز شریف کی گورنمنٹ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ رہی ہے اس کے اندر بھی اسرائیل کے اندر ایک وفد گیا جس میں کچھ پاکستانی بھی شامل تھے، اس کو بھی کنٹروورسی کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورشل ہو گیا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی کل ایک چیز انہونی ہوئی ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے، واضح کیا ہے کہ پاکستانی عواموں کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی کھلبلی موجود ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی کا صدر مملکت عارف الوی کے استعفے کا مطالبہ۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ روز قبل صدر مملکت نے فلسطین کے صدر سے بات کی۔ ایوان صدر کے پریس ریلیز کے مطابق صدر نے کہا کہ ون سٹیٹ حل ہونا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین میں ون سٹیٹ پالیسی تو پاکستان کی کبھی نہیں رہی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی نے کہا کہ پاکستان کی فلسطین کے مسئلے پر پوزیشن دو ریاستی حل کی رہی ہے۔ صدر کے بیان کے بعد ہمیں وضاحت جاری کرنا پڑی، اس وضاحت کو OIC اور اقوام متحدہ کو بھیجا گیا۔ سامنے آئی ہے وہ اس طرح سے سامنے آئی ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے درمیان، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس میں ہمارے پاکستان کے جو صدر مملکت ہیں، صدر عارف الوی صاحب، انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حمایت کرتا ہے ایک ریاستی پرامن معاہدے کی۔ اب پاکستان کے عواموں کے اندر اس سرکولر کے ساتھ کھلبلی مچ گئی ہے کہ یہ کیا بات کر دی ہے کہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے۔ رات اجلاس بلایا گیا سینٹ کا، کل منگل کو اجلاس بلایا گیا جس میں مذمت کی گئی اور صدر صاحب سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا، اتنا سخت الفاظ۔ تو یہ اس بات سے واضح ہوا کہ پاکستان کے عواموں کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی کھلبلی موجود ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ اور اس میں اسپیشلی رضا ربانی جو ہیں وہ پاکستان کے سینیٹر ہیں، غالباً PPP کی طرف سے ہیں یا جن کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشن ہے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آن دی فلور انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے جو صدر ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ استعفیٰ اس لیے دیں کہ انہوں نے جو سرکولر جاری کیا ہے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان پرامن ایک ریاستی حل چاہتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بیانیہ اس وضاحت دینی پڑی UN کو کہ صدر صاحب نے یہ بیان غلط دیا ہے، حالانکہ ان کو ایک ریاستی نہیں کہنا چاہیے تھا، دو ریاستی کہنا چاہیے تھا۔
اس بات سے واضح ہوا کہ پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیزیں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی پروگریس ہو چکی ہے کہ اسرائیل کو آنے والے وقت میں تسلیم کر لیا جائے گا۔ پاکستان نے تو آج تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہی نہیں، اور اس وقت ہم دو ریاستوں کی جنگ کو تو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو ہم دو ریاستوں کے درمیان جنگ تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ جب ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے تو ہم دو ریاستی حل کی بات کیوں کریں؟ صدر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ ٹھیک تھی، پاکستان کے جو بابا جی قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، نہ کرے گا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی باز گشت موجود ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل کو کھلے ڈلے الفاظ میں تسلیم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کنٹروورسیز کریٹ کر کے ایک دوسرے کے اوپر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس عمل کو ڈال رہی تھی کہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، وہ کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس وقت اگر ملکی عواموں کے اندر کوئی بات ہے تو ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی رمق موجود ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو چکی ہے، کوئی نہ کوئی پیپر ورک ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اسٹیٹ کے معاملے ہیں، میں ان کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن قائد اعظم کا جو بیان تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ دفن ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، اور ان حالات میں اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو یہ بھی ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے خلاف زیادتی ہوگی۔ بہرحال یہ اسٹیٹ کے معاملے ہیں، اسٹیٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اسٹیٹ نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس وقت ٹوٹلی گھٹیا ہو چکی ہے، کہ جس میں آپ ذاتیات کے اوپر آ چکے ہیں۔ عموماً ٹک ٹاک کے اوپر نا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر فیم حاصل کرنی ہے تو بدنام ہو جاؤ۔ اس میں منار پاکستان والی وہ عائشہ بھی تھی، اور اس میں ابھی ریسنٹلی وہ جو ٹک ٹاکر ہیں علیزہ سحر بھی تھی۔ یہ چیزیں تھیں، کچھ غلط چیزیں وہاں پہ ہوئیں، ان کو ٹرول کیا گیا، ان کو لیک آؤٹ کیا گیا تاکہ ان کی جو فیم ہے وہ معاملات فیم والی ہیں کہ فیم لینے کے چکر میں چیزیں اس طرح کی گھٹیا حرکتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جیو نیوز نے یہ ایک حرکت کی ہے، شاہ زیب خانزادہ جو کہ ایک اچھے اینکر ہیں لیکن گھٹیا پن کی اخیر ہوئی جیو کی طرف سے، تو اگر آپ کو کوئی ریٹنگ نہیں مل رہی تو کچھ کنٹینٹ اچھا کریں، ملک کی بات کریں، لیکن جس طرح سے گھٹیا پن آپ نے کیا ہے کہ ذاتیات کو اٹھا کر، ان کی شادی ہو چکی، معاملات نپٹ گئے، اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی وہ پردہ دار خاتون ہیں، ان کے اوپر یا ان کی جو ذاتی زندگی ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اگر سیاست اتنی گھٹیا ہو چکی ہے تو پاکستان کی سیاست کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر میڈیا اتنا گھٹیا ہو چکا ہے تو میڈیا کی سوچ کے اوپر، اور اسپیشلی جیو نیوز کے اوپر کہ جنہوں نے خبر مانکا کو سٹیج پہ آن لائن بلا کر وہاں پہ جو صرف اور صرف ایک بندے کے خلاف، ایک بندے کو بدنام کرنے کے چکر میں اس بندے کو اٹھایا، فیم لیا، فیم لینے کے چکر میں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں، اور ایک بندے کے خلاف پروپیگنڈے کے چکر میں آپ نے ذاتیات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، یہ کوئی پروفیشنل صحافت نہیں ہے، یہ آپ نے انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کا گھٹیا پن تھا، اور اخیر لیول کا گھٹیا پن تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا لیول نہیں تھا کہ آپ کس طرح سے کسی کی نجی زندگی کو اٹھا کر پبلک، اور اس سے بڑا بغیرت وہ خبر مانے کا ہے جو اس وقت سٹیج کے اوپر آ کر بتا رہا ہے کہ میری بیوی اس طرح سے تھی، میری بیوی اس طرح سے تھی۔ نے پیری ہوئی تھی کہ میں ہنسا بسا گھر اجاڑ دیا، عمران ان کی مرضی کے بغیر ان کے گھر آتے تھے، پنکی کی ان سے ملاقاتوں پر وہ ناراض تھے، ایک بار عمران خان ان کے گھر آئے تو انہوں نے نوکر کی مدد سے اپنے گھر سے نکلوا دیا، دونوں رات کو فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے تھے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں تہل کا خیز۔ بہرحال اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال وہ ٹوٹل گندی ہو چکی ہے۔ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی اگر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ساتھ پڑھ لیں تو آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے، اور آئیں مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سمجھدار حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے۔ السلام علیکم۔